سائنسداں دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ اور درجہ حرارت کے حوالے سے ماضی میں متعدد انکشافات کر چکے ہیں اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 2019 میں دنیا بھر کا وسط درجہ حرارت صنعتی عہد سے پہلے کے درجہ حرارت کے مقابلے میں 1.2 ڈگری زیادہ رہا ہے، اور اسی وجہ سے بہت تیزی سے 1.5 ڈگری درجہ حرارت کے اس ہدف کے قریب پہنچ گئے ہیں، جہاں پہنچنے کی امید 21ویں صدی کے آخر میں تھی تاکہ گلوبل وارمنگ کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ اس ویڈیو میں نعمان ٹی وی کے ناظرین یہ جانیں گے کہ مستقبل میں زمین کیسی ہوگی۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناسا کے اسپیس اسٹڈی کے ڈائریکٹر گیون اسکیمیڈٹ کے مطابق عالمی سطح پر گرمی میں اضافہ کم ہی نہیں ہو رہا، جبکہ لگتا ہے کہ ہر چیز نظام کو بھوننے میں لگی ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کسی طرح زہریلی گیسوں کا اخراج صفر تک پہنچ جائے تو بھی انسانوں کے باعث آنے والے موسمیاتی تبدیلیوں کا عمل صدیوں تک جاری رہے گا، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ زہریلی گیسوں کا اخراج کبھی بھی رک نہیں سکتا۔ سائنسدانوں کے مطابق ہماری کوشش ہے کہ ان حالات کو سست کر کے کسی حد تک ان مشکلات کو کم کر لیں۔ شاید ان سب حالات کو تسلیم کرنا ہم سب کے لیے تھوڑا مشکل ہو، لیکن اگر اس طرح کے حالات برقرار رہے تو اگلے 100 سالوں میں دنیا کا جو حال ہوگا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ماہرین کے مطابق طویل المیعاد مقصد کے ڈگری سینٹی گریڈ تک محدود کرنا ناممکن ہے، اور موجودہ حالات کو 1.5 طور پر درجہ حرارت میں اضافے کو دیکھتے ہوئے اس بات کا یقین ہے کہ 2030 تک ہم اس طے کردہ ہدف کے پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جائیں گے۔ تاہم ماہرین اس حوالے سے پر امید ہیں کہ صنعتی عہد سے قبل کے مقابلے میں اب 2 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں اضافے پر پہنچنے کے بعد اسے وہاں روکا جا سکتا ہے، مگر یہ وہ ہدف ہے جس کے بارے میں اقوام متحدہ کو توقع ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس وقت ان دونوں اہداف کے درمیان کہیں رک جاتے ہیں تو اس صدی کے اختتام پر اس بات کا یقین ہے کہ دنیا کا اوسط درجہ حرارت جو موجودہ دور کے مقابلے میں 3 ڈگری تک بڑھ جائے گا، مگر صرف درجہ حرارت میں اضافہ ہی موسمیاتی تبدیلیوں کا صحیح منظر پیش نہیں کرتا، بلکہ کسی علاقے میں معمول کا درجہ حرارت بہت تیزی سے اوپر نیچے ہو کر وہاں کے ماحول کی تباہی کا باعث بن جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات کے نتیجے میں سمندروں میں برف کی تہ کم ہونا معمول بن جائے گی۔ 2050 تک موسم گرما میں گرین لینڈ سے برف کا صفایا ہونا بھی عام ہو جائے گا۔ جب گرین لینڈ کی 97% برف کی تہ گرمیوں میں پگھل گئی تھی، ایسا عام طور پر ایک صدی میں ایک بار ہوتا ہے، مگر اس صدی کے اختتام پر ہم اس قسم کے واقعات ہر 6 سال میں ایک بار دیکھ رہے ہوں گے۔ مگر خوش آئند بات یہ ہے کہ انٹارکٹیکا کی برف کافی حد تک مستحکم رہے گی اور سمندر کی بلند ہوتی سطح پر کچھ زیادہ اثرات مرتب نہیں کرے گی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ایک اور بڑا مسئلہ سمندروں کی سطح میں اضافہ ہے، اور سب سے اچھی صورتحال میں بھی 2100 تک سمندروں کی سطح میں اوسطاً 2 سے 3 فٹ اضافے کا امکان ہے۔ سمندروں کے قطبوں میں کم برف کے مسئلے کا ہی سامنا نہیں ہوگا، بلکہ ان کے پانیوں میں تیزابیت کا بھی اضافہ ہو جائے گا۔ دنیا بھر کے سمندر اپنی سطح پر 1/3 کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ زیادہ گرم اور تیزابی ہو رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر موسمیاتی تبدیلیوں میں اضافے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو سمندروں کے اندر موجود مونگوں کی تمام چٹانیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر اس حوالے سے زیادہ امیدیں بھی رکھی جائیں تو بھی 50% ایسی چٹانیں تاحال خطرے کی زد میں نظر آتی ہیں۔ مگر سمندر کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے سمندر ہی نہیں ابل رہے۔ اگر ہم زہریلی گیسوں کے اخراج کو بھی کم کر لیں تو بھی 2050 تک دن کے اوقات میں مرطوب علاقوں میں گرمی کی شدت میں 50% تک اضافہ ہو جائے گا، اور شمال کی جانب کے دن 10 سے 20% زیادہ گرم ہو جائیں گے۔ یہ تو زہریلی گیسوں کو اخراج میں کمی کی صورت میں ہے۔ اگر موجودہ صورتحال ہی برقرار رہی تو دنیا بھر میں موسم گرما کے دوران درجہ حرارت ناقابل برداشت حد تک بڑھ جائے گا۔ درجہ حرارت میں معمولی اضافہ بھی پانی کے ذرائع کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ ایک تحقیق کے مطابق دنیا کو شدید قحط سالی کے ایام کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر یہی حالات
جوں کہ تو رہے تو دنیا بھر میں شدید قحط سالی کی شرح 40% تک بڑھ جائے گی اور جو آج کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ ہوگی۔ علاوہ ازیں موسم کے مسائل الگ ہوں گے۔ میں ایل نینو کی لہروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں مستقبل میں ڈرامائی قدرتی آفات کا زیادہ سامنا ہوگا۔ 2020 اور 2021 زیادہ تباہ کن طوفان سامنے آئیں گے، جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات بڑھیں گے، جبکہ 2070 تک ہیٹ ویو معمول بن جائے گی۔ اس وقت انسانیت ایک چٹان پر کھڑی ہے۔ ہم انتہائی علامات اور آلودگی کو ایک حد تک نظر انداز کر سکتے ہیں، مگر یہ جان لیں کہ ایسا کرنے کی صورت میں آئندہ چند دہائیوں کے بعد ہم کسی بہت مختلف سیارے میں رہنے پر مجبور ہو جائیں گے، یعنی موجودہ دور کے موسم سے بالکل مختلف زمین ہمارا مقدر ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر حال میں 2100 تک ہم ایسی زمین پر ہوں گے جو آج کے مقابلے میں بہت زیادہ گرم ہوگی، اور یہی فرق کروڑوں زندگیوں کو بچانے یا خاتمے کا پیمانہ طے کرے گا۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے۔ شکریہ۔